میں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد کچھ دیر تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہو جانے کے بعد میں اپنے دوست طیب کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا۔ جب میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کی 4 ماہ کی بچی شدید بخار سے تپ رہی تھی۔ گھر میں بچے کی ادویات کے لیے پیسے ہونا تو دور کی بات، بلکہ کھانا تک خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا میرے دوست کی بیوی پانی میں نمک ڈال کر اس کو گرم کر رہی ہے، اور گرم کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل وہ قرآن پاک کی کچھ آیات کو دہرا رہی ہے۔ جب پانی ابل گیا تو اس نے پانی کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ جب پانی نیم گرم رہ گیا تو اس نے پانی کو فیڈر میں ڈالا، اس میں تھوڑا سا نمک ملایا، اور جو آیات مبارک اس نے دل میں دہرا رکھی تھی، ان کو پانی پر پھونک کر اپنی بچی کے منہ میں دے دیا۔ تو بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ کی بچی تو پہلے ہی بیمار ہے، نیلی پڑ رہی ہے، آپ اس کو اوپر سے پھر پانی پلا رہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے اس کو پہلے ہی ٹھنڈ لگ چکی ہے۔ میری بات سن کر میرا دوست تو خاموش رہا، لیکن اس کی بیوی نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ یہ بچی بخار کی وجہ سے نہیں بلکہ بھوک کی وجہ سے نیلی پڑ رہی ہے۔ بچی کی خوراک کے طور پر جو دودھ استعمال ہوتا ہے وہ ختم ہوئے 2 دن گزر چکے ہیں۔ پچھلے 2 دن سے کوشش کے باوجود ہمارے پاس کہیں سے پیسے نہیں آ سکے، ہم کم از کم بچے کے لیے دودھ خرید لیں۔ میں نے اپنے دوست کی بیوی سے توجہ ہٹا کر اپنے دوست پر مرکوز کی اور کہا کہ بچی کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے، تو میرا دوست میری بات سن کر مسکرا دیا۔ یقین کریں اس کی مسکراہٹ اتنی تکلیف دہ تھی کہ پتہ نہیں کیوں میری اپنی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرے دوست کے بولنے سے پہلے میری خواہش تھی کہ یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو مجھے اتنا حوصلہ دے کہ میں اپنے دوست کا جواب سن سکوں، لیکن ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس وقت ہم 3 لوگ ہی موجود تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہتر حوصلہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ میرا سوال سن کر میرے دوست نے جواب دیا کہ ہم لوگ خود بھی پچھلے 3 دن سے فقط پانی کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور پانی کے ساتھ افطار کر رہے ہیں۔ لاکھ کوشش کے باوجود ہم لوگ گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا راشن بھی حاصل نہیں کر پائے۔ شدید بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میری بیوی کے سینے میں بچی کو دودھ دینے کے لیے خوراک موجود نہیں ہے۔ میرے دوست کی اولاد اور بیوی کے سامنے ہونے کے باوجود اس نے یہ بات اتنی مضبوطی سے کہی تھی کہ اس کے آنسو نہیں نکلے تھے، لیکن میں اتنا کمزور دل نکلا کہ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بارش کی بوندوں کی مانند برسنے لگے۔ مجھے نہ جانے کیوں حاکم وقت اور یزید کے درمیان بہت سی چیزیں مشترک نظر آنے لگیں۔ میرا ذہن بے اختیار میدان کربلا کی طرف جا پہنچا۔ مجھے ننھا علی اصغر یاد آنے لگا۔ ان کو یاد کر کے میری آنکھوں کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ میں اپنے دوست کو حوصلہ دینے آیا تھا، لیکن اب وہ دونوں میاں بیوی مجھے حوصلہ دینے لگے تھے۔ لیکن میری جگہ کوئی بھی دل والا انسان ہوتا اور اس معصوم بچی کی حالت دیکھتا تو وہ حوصلے میں کہاں رہ سکتا تھا؟ اس کا بھی یہی حال ہوتا جو میرا ہو رہا ہے۔ میں نے ہمت جمع کر کے باقی بچوں کے متعلق پوچھا تو میرے دوست کی بیوی نے جواب دیا کہ چونکہ گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں اور بھوک بچوں کی برداشت سے باہر تھی، اس لیے میں بچوں کو اپنے مائکے چھوڑ آئی ہوں۔ اپنے بھائیوں سے کہا ہے کہ میرے بچے ضد کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ دن ماموں کے گھر رہنا ہے، گو کہ یہ بات میری بھابھیوں کو گریزاں گزری ہے، لیکن میری حالت سے واقف میرے بھائیوں نے میری مدد کرنے پر میرے بچوں کو اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ میں نے اپنے دوست کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے بھائی آپ کو مالی طور پر سپورٹ نہیں کرتے، تو اس نے جواب دیا کہ جب بھی کبھی مجبوری ہوتی ہے ہم لوگ ان کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، وہ حتی المقدر مدد بھی کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ جب سے رمضان آیا ہے تب سے ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ میرے شوہر کو ایک دن بھی کام نہیں ملا اور ہم تمام قریبی رشتہ داروں سے کچھ نہ کچھ قرض لے چکے ہیں، اس لیے اب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو دل نہیں کرتا۔ اب چونکہ گھر میں پچھلے 2 دن سے راشن بالکل ختم ہے، فقط نمک کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس لیے میرے میاں اور میں صبح سحری میں اٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ سحری کا ٹائم ختم ہونے سے کچھ منٹ پہلے ہم لوگ پانی میں نمک ملا کے اس میں جو کچھ قرآن پاک کی آیت پڑھی ہوتی ہیں وہ پھونک مار کر پانی پی لیتے ہیں اور اسی سے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا گزارا ہو جاتا ہے۔ میری بس یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ اسے پانی اور نمک سے میری بیٹی کو شفا دے دے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے جس سے میں ان دونوں میاں بیوی کو کوئی تسلی یا دلاسا دے سکتا، اور نہ ہی میں خود مالی طور پر اتنا مضبوط تھا کہ ان کو 1 ماہ کا راشن ہی لے کر دے دیتا۔ میں پچھلے پورے 1 ہفتے سے کوشش کر رہا تھا اور اپنے پڑھنے والوں سے التجا کر رہا تھا کہ ایک فیملی کے لیے راشن کا انتظام کروا دیں، لیکن پورے ہفتے کی تگ و دو کے بعد بھی میں فقط
9,300 روپے جمع کر پایا تھا۔ میں نے وہ رقم اسی وقت اپنے دوست کے ہاتھ میں رکھی، اس کو بتایا کہ ان پیسوں سے آپ اپنی بچی کی دوا اور گھر کے لیے کچھ سامان خرید لو، اتنی دیر میں اللہ کرے گا گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا راشن بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور اس دوران میں بھی کوشش کرتا رہوں گا، اگر کوئی نہ کوئی نیک دل انسان وسیلہ بن گیا تو انشاءاللہ آپ کو پورے رمضان کا راشن مل جائے گا۔ آپ بھی اپنے طور پر کوشش کرتے رہیے گا، اللہ وسیلے بناتا ہے۔ یقین کریں میرے ہاتھ میں موجود رقم دیکھ کر وہ لوگ یوں خوش ہوئے جیسے کسی مردہ وجود میں دوبارہ روح پھونک دی گئی ہو، یا جیسے گنہگار شخص کو جہنم سے نجات مل گئی ہو، یا پھر جیسے انتہائی بدکردار شخص کو اللہ تعالیٰ نے بڑی محفل میں رسوا ہونے سے بچاتے ہوئے اس کا بھرم قائم رکھ لیا ہو۔ جب میں نے وہ رقم اپنے دوست کو دی تو میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ وہم بیٹھ گیا کہ کہیں ان سے یہ رقم وہ لوگ نہ لے لیں جنہوں نے ان کو قرض دے رکھا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے دوست کو ساتھ لیا، اس کی معصوم بچی کو اٹھایا اور سب کو اپنے گھر لے آیا۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے یہاں یہ انتظار کیا اور پھر ان کو لے کر شہر چلا گیا۔ پہلے سیدھا ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے، ان کی بچی کے لیے دوا خریدی، اس کے بعد ان کی بچی کو خوراک کے لیے دودھ خریدا اور باقی پیسوں سے گھر کا تھوڑا سا سامان خرید لیا جو تقریباً ان کو 1 ہفتے کے لیے کافی تھا۔ میری اس نیکی کے عوض وہ لوگ مجھے دعائیں دے رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی دعاؤں کا حقدار میں نہیں بلکہ میرے وہ قارئین کرام ہیں جن میں محمد علی، سماول گل، طاہرہ پروین اور نور العین وغیرہ شامل ہیں، جنہوں نے خاص طور پر اپنے رزق حلال سے آپ لوگوں کے لیے حصہ نکالا۔ وہ دونوں میاں بیوی میرے قارئین کرام کو جھولی پھیلا کر دعائیں دینے لگے اور میں سوچ رہا تھا جب یہ گناہ سے پاک معصوم بچی صحت یاب ہو کر خوراک سے پیٹ بھرے گی تو میرے ان عزیزوں کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان جیسا نیک اور رحم دل انسان بنائے جو دوسروں کا احساس کر سکیں اور ان لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو شیئر، سبسکرائب اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔